وذکر فی الکتاب، ذکر کرو اپنی کتاب دے وچ ابراہیم دا، انہو بے شک کانا ہائی صدیقن نبیا، او سچا نبی، بہت کھرا نبی ہے۔ صدق تے نبوت انہاں دا چولی دامن دا ساتھ ہے۔ نبی تو علاوہ بھی لوگ صدیق ہو سکتے ہیں، سچے ہو سکتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ایک بندہ صدیق ہوئے لیکن نبی نہ ہوئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ نبی ہوئے تے صدیق نہ ہوئے۔ نبوت دی بنیاد جس چیز تے کھڑی ہے اس نو صدق آنے ہیں۔ اللہ بار بار یہ گل سمجھائندا ہے قرآن دے وچ، فرمایا وذکر فی الکتاب ادریسا، اپنی کتاب دے وچ ادریس دا ذکر کرو، انہو کانا صدیقا نبیا، ادریس بڑا کھرا تے سچا نبی ہے ساڈا۔ صدق نبوت دے نال نال چلدا ہے۔ ہن ایک ہوندا ہے سچا ہونا تے ایک ہوندا ہے اپنے آپ نو سچا سمجھنا، دو وچ بڑا فرق ہے۔ صدق علم الکلام دے وچ چاندے کہ نفیس ترین بحثاں دے وچوں ایک ہے، میں وہ بحث نہیں چھیڑنی کیونکہ انتہائی فلسفیانہ ہو جاسی، لیکن ایک عام تانوں مروج مثال دے دینا کہ اگر دنیا دے وچ ویکھو تو ہر بندہ ہی اپنے آپ نو سچا سمجھدا ہے۔ اسلام دے وچ تسی مختلف مسالک نو ویکھ لو، اہل تشیع اپنے آپ نو سچا سمجھ دین، اہل سنت اپنے آپ نو سچا سمجھ دین، اہل دیوبند اپنے آپ نو سچا سمجھدے ہیں، جیڑے اہل وہاب ہیں وہ اپنے آپ نو سچا سمجھدے ہیں۔ ہن کی دلیل ہے کہ انہیں جو سچا کون ہے؟ سوال ہے نا۔ بین المذاہب ویکھو، عیسائی اپنے آپ نو صدیق آندے، مسلمان اپنے آپ نو صدیق آندے، یہودی اپنے آپ نو صدیق آندے، ہندو، بدھ مت، جین مت، آریہ مذاہب، زرتشتری، سارے اپنے آپ نو صدیق آندے ہیں۔ ہن کون فیصلہ کرے انہیں جو سچا کون ہے؟ اس باروں نبی نو اللہ تعالی یہ ثابت کرن واسطے کہ وہ سچا ہے دو چیزاں دیندا ہے۔ ایک اس نو حکمت عطا فرمائندا ہے، علم دی جڑی آخری حد ہے وہ عطا فرمائندا ہے، لیکن دنیا دے وچ اس حکمت نو سمجھن والے، اس حکمت دے خریدار بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اور نبی دی مثال ایویں ہوندی ہے کہ حال کیا پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں۔ ہن نبی دی اور نفیس حکمت بھری گلاں 99% لوگوں نو سمجھ ہی نہیں آندیاں۔ ابو بکر، علی، عثمان، عمر جی وہ جے بہت تھوڑے ہوندے ہیں جڑے صرف حکمت دی گلاں سن کے سمجھ جاون کہ بندہ سچا ہے۔ ہن جڑے عوام الناس ہیں تواڈے میرے جی ہو جائے، انہاں دے واسطے نبی دی صداقت نو ثابت کرن واسطے اللہ انہوں دوسری چیز عطا فرمائندا ہے، معجزہ۔ وَلَقَدْ ارسلنا موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، اسی موسیٰ نو فرعون کو بھیجیا، لیکن ایویں نہیں بھیجیا، کچھ اپنی آیتاں دے کے بھیجیا، کچھ اپنی نشانیاں دے کے بھیجیا۔ اگاں انہاں دا ذکر کرے ساں، اللہ نبی نو معجزہ دے کے بھیجیندا ہے تاکہ جڑے لوگ ان دی حکمت نو، ان دے علم نو نہیں سمجھ سکدے، ان دی سچائی واسطے اے معجزہ دلیل بندا ہے نبی دے حق ہون دی۔ اسی طرح ایک ولی نو جڑی اصل چیز دیتی جاندی ہے، حکمت دیتی جاندی ہے نبی دی۔ نبی دی وراثت دے وچوں ولی جڑی اصل چیز لیندا ہے وہ حکمت ہے، لیکن کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں سکدے، اس بار پھر ولی نو نبی اپنے خزانے دے وچوں کچھ معجزات اپنے جڑے ہیں وہ کرامت دی شکل وچ منتقل کر دیندا ہے تاکہ لوگاں نو ولی دے حق ہونا بھی سمجھ آ جاوے۔ اس بار معجزات تے کرامت جڑے ہیں ولایت تے نبوت دے وچ بڑے دو اہم امور ہیں۔ ہن اللہ فرمائندا پہ ہے کہ ابراہیم سچا نبی ہے، ادریس سچا نبی ہے، جتنے 1,26,000 انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں وہ سارے سچے ہیں، لیکن انہاں دی تصدیق کیویں ہووے اون دے واسطے اللہ تعالیٰ انہاں دے ہتھاں تو معجزے کروائندا ہے۔ کہ معجزیاں دی ایک بہت وڈی قسم ہوندی ہے پیشین گوئی۔ نبی جو زبان تو کٹ دے وے اللہ انہوں پورا کر کے رہندا ہے۔
دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے، نبی دا آکھیا ہویا جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ یہ معیار ہے جھوٹے نبی تے سچے نبی دے وچ بھی کہ جیڑا سچے نبی دی زبان جو نکل جاوے وہ پروردگار پورا کر کے رکھدا ہے۔ میں تواڈے سامنے ذرا مختلف اج موضوع چھیڑوں ہاں، ایک ایسے غزوے دا جندے جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس غزوے دی وجہ تو مسلماناں نو اپنے عقیدے درست کرن دا بڑا سامان لبدا ہے۔ یعنی میں آندا ہونا کہ غزوہ تبوک جی ہو جیا غزوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، کہ لڑائی تو ہوئی کوئی نہیں، لیکن آج سانو اپنے عقیدے درست کرن واسطے اس غزوے تو بڑا ہی قیمتی نکات ملتے ہیں۔ ہن غزوہ ہوئی کیوں؟ آخری غزوہ ہے حضور دی کہ سب کو وڈی غزوہ ہے۔ کدی بھی مسلمانہ دی اتنی وڈی فوج حضور دے زمانے تیار نہیں ہوئی جتنی غزوہ تبوک دے وچ تیار ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک دے اسباب کی ہیں؟ ہویا ہے کہ جڑا شام آئی ان دے وچ مسلمانہ دی تجارت ہوندی ہے مدینے تو کافی زیادہ۔ کچھ مسلمان تاجر حضور کول مدینہ منورہ آئے، حضور جمعہ دا خطبہ دے کے جس ویلے ممبر تو لتھے تو انہوں نے آکھیا کہ جی تسی تا آرام نال مدینے وچ بیٹھے ہو تے رومی تا تواڈے اوتے حملہ کریندے پے۔ حضور نے پوچھا او کیویں؟ انہوں نے آکھیا جی کہ جڑا بادشاہ ہے ہرقل او ہمس دے وچ آئے ہوئے، ہمس شام دا ایک شہر ہے، میں دا محل بھی ویکھ کے آیا سوں جدوں جنگ تو پہلے میں گیا سوں شام دے وچ، کہ وہ اتھے آئے ہوئے تے وادی بلقا دے وچ، بلقا ایک وادی ہے بڑی وڈی شام دی، اون دے وچ اون دا کمانڈر ہے شرحبیل نام دا۔ او اتھے جتنے بھی قبیلے ہیں انہاں نو اپنے نال ملیندا پیا ہے، 3 لاکھ دی فوج انہاں نے تیار کر لئی ہے کہ وہ قبیلیاں نو ملا کے مزید وڈی فوج کر کے مدینے تے حملہ کروں ہے۔ ہن ظاہر ایمرجنسی آئی، ہن حضور او جڑا وقت آئی ایسا آئی مسلمانہ تے کہ مدینے تے حالات چنگے کوئی نہ ہے۔ ایک تو منافق بہت زیادہ ہو گئے ہیں مدینے دے وچ، دوسرا مالی طور تے مسلمان تنگ ہیں۔ چنانچہ حضور نے کٹھا کیتا صحابہ نو تے آکھیا کہ بھئی یہ خبر آئی ہے 3 لاکھ فوج کٹھی ہو گئی ہے، ہن کٹھے ہوو مدینے، اگر اتنی وڈی فوج ہے تو مدینے آ گئے تو ساڈے واسطے مدینے نو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتی، اس بار بہتر ہے اسی اتھے چلے جاویے، اتھے جا کے لڑ لویے۔ ہن لوگ کٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہویا کہ حضور دے 3 مین کمانڈر کوئی نہ ہے۔ اندے واسطے تانوں تھوڑا جہا جڑا عرباں دا پرانا ثقافت ہے جنگ دی انہوں سمجھنا پوسی۔ 3 مین دھڑے ہوندے ہیں لشکر دے، ایک جڑا سب کل درمیان وچ ہوندا ہے اگاں اونوں آندے ہیں مقدمۃ الجیش، اندے وچ جڑے سب کو زیادہ بہادر سب کو زیادہ دلیر ہوندے ہیں لوگ او اس مقدمۃ الجیش دا حصہ ہوندے ہیں۔ انہاں دا کمانڈر ہوندا ہے علی مشکل کشا، جڑا سجے ہاتھ تے جنوں ہن فلینک اسی آنے ہیں ماڈرن وارفیئر دے وچ، جڑا سجے پاسے والا لشکر دا حصہ ہوندا ہے اینو میمنا آکھیا جاندا ہے۔ میمنا دے لڑن دا انداز فرق ہوندا ہے مقدمۃ الجیش تو، اوندا کام ہوندا ہے لپیٹنا دوے لشکر نو۔ میمنے دے جڑے ماہر ہیں او حضرت ابو ذر ہیں تے میسرا ہوندا ہے کھبے پاسے والا، انہاں دا کام ہوندا ہے مقدمۃ الجیش دے پچھو رہ کے انہاں دی سپورٹ کرنا۔ اے طریقہ ہوندا ہے جنگ لڑن دا۔ سکندر اعظم نے ایجاد کیتا آئی تے مسلماناں نے بھی ہوا اسے حساب دے نال جنگاں لڑدے رہن۔ ہن او میسرا جیڑا ہے اون دے جڑے کمانڈر ہیں مسلماناں دے انہاں دا نام ہے ابو خیسمہ۔ ہن ابو ذر بھی بیمار ہیں، ابو خیسمہ بھی بیمار ہیں، تے حضرت علی نو حضور نے مدینے چھڑ دیتا۔ حضور دا پورا لشکر کمانڈر لیس ہو گیا، کمانڈر ہے ہی کوئی نہ۔ اس پر مانا کہ کیا کمال دا عنوان ہے، مسلمان علماء نو زیادہ تو زیادہ اس جنگ نو لوگاں تک پہنچاونا چاہیے۔ ہن 3 کمانڈر کوئی نہیں حضور دے، جاونا ہے اس پر حضور نے اس دن نو آکھیا کہ یہ یوم العسرہ ہے، یہ تنگی دا دن ہے۔ پوری محنت کر کے مسلمانہ دے 33,000 دے لگ بھگ بندے کٹھے ہوئے۔ ہن ذرا موقع دی نزاکت ویکھو کہ 3 لاکھ دی خبر ہے، 3 لاکھ دا لشکر ہے، ان دے سامنے 33,000 بندہ جاندا پیا ہے کہ اس حالت دے وچ کہ 3 کمانڈر کوئی نہیں۔ حضور نے تقریر کیتی مدینہ منورہ دے وچ، صحابہ نو آکھیا کہ اے صحابہ اس تو پہلے اسی جتنی بھی جنگاں لڑیاں ہیں وہ قبیلیاں نال لڑیاں ہیں، نکی نکی جنگاں،
کبھی خیبر دے یہودیاں دے ایک قبیلے نال لڑ پے، اے جیڑی اسی اج بہت زیادہ شور مچائنے ہیں غزوہ بدر تے غزوہ احد، وہ جنگاں تھوڑی ہیں، تو جھڑپاں ہیں، ساری کوڑ کہانی ہے۔ 1000 بندہ ایک پاسے 300 ایک پاسے، جنگ تھوڑی ہے۔ یہ تو ایویں ہے جویں سرگانیاں دی بستی جا کے کدیں ملو موڑ دی کسی بستی دے نال لڑ پوے، کل کہانی ہی ہے انہاں جنگاں دی۔ اے پہلی وڈی جنگ آئی، حضور نے فرمایا ساڈی پہلے اس تو بتریاں بھی جھڑپاں ہوئی ہیں، وہ جھڑپاں ہیں نکیاں نکیاں قبیلیاں دے نال، پہلے واری اسی ایک سپر پاور نال لڑن جاندے پئے ہیں۔